نہیں ہو رہا. اچھا لکھ لو آگے، وہ بتا دے.
کیا ہوا؟ کہاں جاؤ گے؟ جاؤ. کل ہم نے بتا دیا تھا پریم چند کے عہد تک جو اردو افسانے کا ارتقا ہے وہ اس کی تفصیلات بتائی تھی. اب یہ اردو افسانے کا ارتقا اس کے بعد کا ہے. تو پریم چند کے آخری دور میں ہی آخری سال ترقی پسند تحریک قائم ہوئی جس کی صدارت انہوں نے کی تھی. تو وہ 1936 کے بعد سے اس کو کہتے ہیں کہ اس زمانے کو ترقی پسند ادب کہتے ہیں، ترقی پسند عہد کہتے ہیں. تو جب ترقی پسند تو ترقی پسند عہد کہتے ہیں. اب یہ جس دن تحریکات ہم نے بتائی تھی اس دن سب کا ڈیڈ لائن ایک بتا دیا تھا کہ 1936 سے 1960 کے پہلے تک ترقی پسند تحریک ہے. اس کے بعد 1960 سے جدیدیت اور پھر ما بعد جدیدیت جس کو کہتے ہیں یہ ہمارے زمانے کا عہد ہے. اس کو جب کہیں گے تو یہ 1980 کے بعد ہوتا ہے. تو اسی طرح سے کلاسیفیکیشن کر کے ہم لوگوں نے یہ دیکھا. تو پریم چند کے بعد اردو افسانے کی سب سے اہم نسل سامنے آتی ہے. آپ نے جتنے مشہور افسانے سنے ہوں گے وہ سب اسی عہد سے تعلق رکھتے ہیں. خاص طور سے کرشن چندر بیدی، سعادت حسن منٹو اور عصمت چغتائی، یہ چار ایسے لوگ ہیں جن کو ہم اردو افسانے کی سب سے بہترین نسل قرار دیتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں شاید ہی کوئی ہوگا جس نے ان لوگوں میں سے کسی کے افسانے نہیں پڑھے ہوں. پڑھا ہے کسی نے؟ بولو. ان چاروں میں سے کسی کا افسانہ نہیں پڑھا ہے کہیں بھی؟ ہاں یہ ہماری سب سے منٹو کے پڑھا ہے کون سا؟ ایم اے جس نے کیا ایم اے تم نے کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. ایم اے جن لوگوں نے کیا ہوگا تو سب کو باضابطہ ایک ایک کتاب کم سے کم پڑھنی ہوگی. تو یہ سب سے مشہور نسل ہے اور اردو افسانے کی ترقی میں بھی سب سے ان کا اہم رول ہے. تو جو اردو کے یہ 5 ابتدائی افسانہ نگار ہیں پریم چند اور ان کے بعد کے 4 افسانہ نگار، یہ آل ٹائم گریٹ کی فہرست بنائی جاتی ہے تو یہ 5 ہوتے ہیں. اسی زمانے میں ترقی پسندوں میں اور دوسرے بھی لکھنے والے تھے تھوڑے سے ان کے مقابلے ان کی اہمیت کم ہے تو اس کے نام یہاں لکھ دیے گئے ہیں. جتنے نام آپ کو محفوظ رہ سکیں پلٹنے میں اتنا کام کا ہے، کبھی پوچھا جائے تو آپ وہ ہو جائے گا. اسی طرح سے اس کے بعد جب 1960 کے بعد جدیدیت چلی ہے تو جدیدیت کے بھی کچھ بہت مشہور افسانہ نگار ہیں، بالکل برانڈڈ افسانہ نگار ہیں کہ جب بھی جدید افسانے کی بات ہوگی تو یہ ان کا بلراج مہندرا، غیاث احمد گدی اور اقبال مجید، سریندر پرکاش ان کا نام آئے گا. اسی طرح سے 1970 کے بعد کی نسل وہ 60 کے بعد کی نسل ہے اور انہی سے متعلق ایک نسل ہے جو 1970 کے بعد کی نسل کہتے ہیں جس میں سلام بن رزاق، شوکت حیات، حسین الحق، عبدالصمد، اس طرح افسانہ نگاروں کی ایک بہت زرخیز نسل سامنے آئی. پھر 1980 کے بعد اکثر جو لکھنے والے ہیں جو آج موجود ہیں لکھ رہے ہیں تو صغیر رحمانی، مشرف عالم ذوقی، خورشید اکرم،
یا غزال بیگم کو آپ کو پڑھنا ہے کورس میں، نگار عظیم کو پڑھنا ہے 9th 10th میں، تو ان لوگوں کا نام تو معلوم ہونا ہی چاہیے کہ یہ آخر کس جنریشن سے ہیں اور کس زمانے میں لکھا انہوں نے اور ابھی ہیں یا نہیں ہیں، یہ معلوم ہونا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ اردو افسانے کی حالانکہ اردو افسانہ 1900 میں شروع ہوا، اس کے حساب سے تو 123 برس کا اس کا سفر ہوا، تو لیکن اس 123 برس میں اسے کہتے ہیں کہ سب سے تیز بڑھنے والی، سب سے تیز ترقی کرنے والی صنف ہے، کہ پیریڈ اتنا بڑا نہیں ہے، غزل، مثنوی، قصیدہ، ربائی کی طرح سے اس کی تاریخ دیکھیں تو بہت مختصر تاریخ ہے، لیکن لکھنے والے بڑی تعداد میں آئے اور اتنی شہرت ہوئی کہ اردو افسانہ ہمارے دوسری صنفوں سے بڑھ کر اس کی اہمیت قائم ہوئی۔
بالکل. یہ ان کا سب سے مشہور ناول ہے فسانہ آزاد. ناول لفظ کا معنی معلوم ہے؟ ناول کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اس کا بہت سادہ سا معنی ہے اور بہت دنیا کی مختلف زبانوں میں یہ لفظ استعمال ہوا. لیٹن اور اٹالین میں سے یہ ہوتا ہوا اردو میں آیا ہے ناول. تو ناول کا مطلب ہوتا ہے نیا. اور جب اس صنف کا نام رکھا گیا تو دنیا ادب کے لیے یہ ایک بالکل نئی چیز تھی کہ قصہ گوئی کی ایک ایسی شکل سامنے آ رہی تھی جو ہماری زندگی اور ہماری دنیا کے بارے میں تھی. اس کے پہلے کوئی اور ایسا نمونہ نہیں تھا. اس کے پہلے جو تھا کہ وہ ایسے قصے تھے، اب اگر جو ہزار راتوں پہ اب داستان الف لیلہ یا اس طرح کے لیجنڈری ٹیلز تھے. لیکن ہماری دنیا اور ہماری زندگی کے بارے میں قصے لکھے جائیں یہ کبھی نہیں آیا تھا. تو یہ اتنا مقبول ہوا کہ ساری دنیا میں، دنیا کی جس زبان میں آپ جائیے اس میں 19ویں صدی میں، 18ویں صدی کے اواخر سے 19ویں صدی تک کہ ہر جگہ ناول ملتے ہیں. ناول کو مانا گیا کہ یہ تہذیبی مطالعہ ہے کہ اپنے سماج کے ارتقاء کی کڑیوں کو جوڑنے والی ایک صنف ہے. اس لیے بڑی اس کی قدر و قیمت ہوئی. اردو میں بھی جب سر سید کی تحریک شروع ہو رہی تھی جس زمانے میں، تو اسی میں پہلی بار ناول لکھا گیا. اور نذیر احمد ہمارے سب سے محترم ناول نگار ہیں. 1869 ایسے بھی یاد رکھنے کے لیے بہت آسان ہے کہ اردو کا پہلا ناول لکھا گیا ہے. مہاتما گاندھی کی پیدائش اسی سال ہے اور
ایک اردو کے شاعر کی وفات بھی ہے اسی سال. کس شاعر کی؟ غالب کی وفات ہے نا اسی سال. تو اس لیے 1869 تو یاد رہنا چاہیے. اور میرۃ العروس تو یہ اردو کا پہلا ناول ہے. نذیر احمد نے لگاتار ناول لکھے اور اس زمانے میں وہ کہتے ہیں کہ وہ تمام ناول جو ہیں وہ اصلاحی نوعیت کے ہیں، کہ سماج میں جو جہالت تھی اور جہالت کی وجہ سے جو پریشانیاں تھیں اس کو موضوع بحث بنایا گیا. اور یہ نذیر احمد کے سارے ناول اسی انداز کے ہیں کہ خاص طور سے ہندوستانی مسلمانوں کے گھروں میں جو جہالت تھی اور مذہب کو نہیں جاننا، علم نہیں ہونے کی وجہ سے غلط کاریوں میں مبتلا ہونا، یہ ان کا خاص میدان ہے. اور اسی پر انہوں نے اپنے سارے ناول لکھے اور اس زمانے میں کوئی ایسا ناول نہیں ہوگا جس پر ان کو انعام نہ ملا ہو. تو اور نذیر احمد کے اثر سے دوسرے ناول نگار بھی سامنے آئے. خاص طور سے اس معاملے میں پٹنہ بڑی مشہور جگہ اس وقت مانی گئی کہ جب یہاں شاہد عظیم آبادی کے 3 ناول آئے اور اس کے بعد اصلاح النساء جیسا ناول کے پوری انڈین سوسائٹی میں کسی عورت کا لکھا ہوا پہلا ناول تھا. رشیدۃ النساء نے لکھا تھا. اب 11th کی کتاب میں بھی اس کا حصہ پڑھنا ہے، اس لیے اس کو غور سے یاد رکھنا چاہیے. اس میں 2 تاریخیں ہیں، کبھی بھی پوچھی جا سکتی ہیں، کہ انہوں نے لکھا تھا 1881 میں اور وہ چھپنے کی باری آئی 1894 میں. یہ ایک اور چیز اس میں یاد رکھنے کی ہے، کبھی بھی پوچھی جا سکتی ہے، کہ یہ جو اصلاح النساء ناول آیا وہ دور تھا کہ 19 سینچری میں عورتوں کے نام کہیں چھپتے نہیں تھے. ہم لوگ دوسرے زمانے میں پیدا ہوئے، لیکن جن لوگوں کو اپنے گھروں میں پتہ کر لیں گے تو اب اگر کوئی شوہر ہے باہر کمانے گیا ہے تو اپنی بیوی کے نام خط جو بھیجے گا تو وہ کیسے بھیجے گا؟ یہ ہے معلوم کسی کو کہ کیا اگر بیوی کے نام سے ہی لفاف آیا تو ماں باپ کو بھی اس کی ناراضگی ہوگی کہ اب یہ دور آ گیا ہے کہ بیوی کا نام اشتہار ہو رہا ہے. تھوڑے سے بس یہ 20-25 سال 30 سال پہلے کا دور ہے کہ جب کہ اگر نام تو اس کے لیے ایک بڑی پرانی ٹرم ہے کہ وہ خط پہ تو نام اوپر میں ابا ہی کا لکھا ہوا ہے، لیکن اس پر لکھ دیا گیا کہ یہ اندر حویلی ہے، اوپر میں کونا میں لکھ دیا گیا. اس کا مطلب ہے کہ سیدھے یہ میری اہلیہ کو دیا جائے، لیکن ان کا نام لکھنا یہ سوسائٹی میں معیوب تھا. تو یہ 25-30 سال پہلے ایسا تھا، تو اب آج سے 125 سال پہلے کیسا ماحول ہوگا. تو رشیدۃ النساء نے ناول لکھا، 13 برس اس کا انتظار کیا کہ چھپنے کی باری آئے. خیر ان کے لائق بیٹے تھے، انہوں نے خود سے وہ نکلوایا اور اس کو چھپنے کا انتظام کیا. لیکن چھپتا ہے تو اس زمانے کا رواج تھا کہ عورت کا نام کہیں نہیں رہے گا لکھا ہوا، تو اس میں لکھا ہوا ہے والدہ سر بیرسٹر محمد سلیمان. ان کے بیٹے سلیمان تھے، تو صرف والدہ بس اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن بعد میں یہ بات پوشیدہ نہیں رہ سکی، تو بعد میں جو ایڈیشنز آئے اس میں باضابطہ طور پر ان کا نام رشیدۃ النساء لکھا گیا، اور نہیں تو وہ والدہ ہی کے نام سے وہ ناول آیا. اس ناول میں خود انہوں نے نذیر احمد کی بڑی تعریف کی ہے. رشیدۃ النساء یہاں کے بہت امپورٹنٹ لیڈی تھیں اور خاندان بھی ان کا بہت مشہور خاندان ہے. ان کے بھائی تھے یہ جو اردو کے اہم نقاد مانے جاتے ہیں، امداد امام اثر، وہ ان کے بھائی تھے. ان کے خاندان سے ہی بیرسٹر علی امام اور حسن امام آتے ہیں. تو بڑا خاندان تھا. اور تو ابھی جو پٹنہ میں ایک اسکول دیکھتے ہیں لڑکیوں کا اسکول اور کالج بھی ہے BNR، تو اس کے بانیوں میں سے رشیدۃ النساء ہیں. اور وہ انگریز گورنر
کی اہلیہ آ رہی تھی تو ان کے سامنے انہوں نے اسکول کی غرض و غائب بیان کی اور ہوا کہ اس کے لیے مدد کی جائے، تو بیتیا راج نے وہ زمین دی اور بادشاہ نواب رضوی نے مالی تعاون کیا اور وہ کالج قائم ہوا تھا، تو اس کے بنیاد میں رشیدۃ النساء ہی ہیں۔ تو یہ کسی بھی ہندوستانی زبان میں پہلا ناول ہے کسی عورت کا لکھا ہوا۔ اس زمانے میں اور بھی اصلاحی ناول لکھے جا رہے تھے، خاص طور سے 19ویں صدی میں رتن ناتھ سرشار کے سلسلے وار ناول آتے گئے، اور جب انہوں نے فسانہ آزاد جیسی کتاب لکھی جو آج بھی ایک سنگ میل ہے، تو ان کی بھی شہرت ویسے ہی ہوئی۔ اور پھر 19ویں صدی کے اواخر آتے آتے مرزا رسوا اور عبدالحلیم شرر جیسے دو بڑے ناول نگار سامنے آئے، اور آخر میں 19ویں صدی کے آخری سال 1899 میں امراؤ جان ادا لکھی گئی، اور امراؤ جان ادا سے یہ سمجھ میں آیا کہ ناول نگاری کا یہ نیا دور شروع ہو رہا ہے۔ ناول تو اور بھی لکھے گئے تھے، لیکن ناول کا لکھنے کا جو انداز تھا وہ ماڈرنائز نہیں تھا۔ جو اس زمانے میں انگریزی میں یا روسی میں دوسری زبانوں میں ناول لکھے جا رہے تھے، اس میں ایک پلاٹ کا تصور تھا، ایک روشن خیال نقطۂ نظر تھا، اور کوشش یہ تھی کہ وہ ناول فن کی کسوٹی پہ بھی کھرا اترے۔ اردو میں جو ناول لکھے جا رہے تھے ان میں اصلاح کا پہلو زیادہ تھا اور فن کی طرف توجہ نہیں تھی، لیکن مرزا رسوا نے جب ناول لکھا تو وہ ایک تہذیبی نقطۂ نظر سامنے آیا، اور سوسائٹی کو اس طور پہ دیکھا جائے کہ سوسائٹی نے کیا کھویا ہے اور نئے عہد میں اس کے تقاضے کیا ہیں۔ یہ کلچرل ڈیبیٹ ڈسکورس شروع ہوا تھا فسانہ آزاد میں، جب رتن ناتھ سرشار نے اس میں میاں خوجی اور آزاد دو کردار طے کیے تھے، لیکن یہ کام انجام کو پہنچتا ہے جب مرزا رسوا نے امراؤ جان ادا لکھی۔ امراؤ جان ادا کہنے کو تو ایک طوائف کی زندگی کی کہانی ہے، مگر اس طوائف کی زندگی کے بیان میں غدر کے بعد کی صورتحال کا اور ہندوستانی سماج میں جو مشکلات پیدا ہوئی ہیں اس کا بیان کیا گیا ہے، اور کس طرح سے ایک طبقہ ہے جو تہذیبی اعتبار سے بکھراؤ کا شکار ہے، اس کو بتایا گیا ہے۔ وہ ناول اس وجہ سے کوئی ضخیم ناول نہیں ہے، لیکن اپنے تہذیبی شعور کی وجہ سے اتنا امپورٹنٹ رہا کہ آج بھی جو اردو کے سب سے اچھے ناول گنے جاتے ہیں اور جن کی ریڈرشپ سب سے زیادہ ہے، جن کو دنیا بھر کی زبانوں میں پڑھا گیا، اس میں امراؤ جان ادا کی گنتی ہوتی ہے، اور 19ویں صدی کے تمام ناولوں میں وہ ایک ایسا فورس ہے جو 19ویں اور 20ویں صدی دونوں کو جوڑتا ہے، اور نئے ناول کا وہاں سے تصور سامنے آتا ہے۔
کیا؟ ہاں ہاں ہاں، یہ دونوں ایک ہی. دیکھیے 20ویں صدی میں اردو ناول میں سب سے پہلا فگر ہمارے پاس پریم چند کا آتا ہے، اور پریم چند نے 1901 سے ہی لکھنا شروع کر دیا تھا. تو جس طرح سے افسانے میں ان کی اہمیت ہے، اسی طرح سے اردو ناول کی تاریخ میں بھی اہمیت ہے. چھوٹے بڑے 15 ناول انہوں نے لکھے، اور ایک طرح سے ہندوستان میں اردو ناول نگاروں کو بتایا کہ کس طرح سے نیشنل موومنٹ کے بارے میں لکھا جا سکتا ہے، کس طرح سے انگریزوں کے خلاف جو ہندوستانی لڑ رہے ہیں اس کی منظر کشی کی جا سکتی ہے، اور کس طرح سے ہم جس
مستقبل کی تلاش میں ہمیں وہ اپنے ناولوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس طرح سے پریم چند نے اپنے ناولوں سے ایک نئی دنیا تعمیر کی اور اسی لیے اردو کے سب سے بڑے ناول نگار بھی مانے گئے۔ پریم چند کے بعد وہی جیسے افسانے میں ہم نسل دیکھتے ہیں، اسی طرح سے وہی نسل یاد رکھیے تو کرش چندر بیدی نے ایک ہی ناول لکھا، منٹو نے بھی ایک ناول لکھا، لیکن کرش چندر نے تو 50 ناول لکھے، اور جن میں ان کا جو پہلا ناول ہے شکست سب سے اہم ہے۔ عصمت چغتائی نے بھی چھوٹے بڑے 4-5 ناول لکھے، لیکن ان کی شہرت جو ہوئی وہ ٹیڑھی لکیر کی وجہ سے ہوئی، اور راجن سنگھ بیدی نے ایک مختصر سا ناول لکھا، ایک چادر میلی سی، لیکن اس سے ان کی پذیرائی ہوئی۔ ترقی پسندوں کی جو بات کی نسل ہے وہ بھی بہت پاورفل ہے، اور اردو میں سب سے زیادہ ناول ترقی پسندوں نے لکھے ہیں۔ تو اب ترقی پسندوں کا جو آزادی کے بعد کا دور ہے اس میں قرۃ العین حیدر نے تقریباً 10 ناول لکھے، اور پریم چند کے بعد ہماری سب سے بڑی ناول نگار مانی جاتی ہیں، اور ان کا ناول آگ کا دریا جو اردو کے عظیم ناولوں میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح سے عبداللہ حسین شوکت صدیقی، خدیجہ مستور، یہ ہمارے اہم ناول نگار ہیں، اور جن کے ناولوں کے بغیر اردو کا ناول کی تاریخ ادھوری رہے گی۔ اختر اورینوی پٹنہ سے تعلق تھا، اختر اورینوی کا ناول حسرت تعمیر بڑا اہم ہے، اور ممتاز مفتی کا ضخیم ناول علی پور کا علی وہ بھی بہت مشہور ہے۔ اس طرح سے اگر دیکھیے تو یہ ترقی پسندوں کی نسل ہے، پریم چند سے لے کر اور ظفر پیامی تک، یہ ڈومینیٹ کرتا ہے اردو ناول کی تاریخ۔
पठान।
मम, मम मम। हो गया। जदीदियत के अहद में उर्दू में बहुत कम नावल लिखे गए, बिल्कुल गिनती के 3-4 नावल हैं जिनको आप याद रख सकते हैं। उसके बाद का जो दौर है 1980 के बाद का दौर, और आम तौर से वो 1980 के बाद में वो 1988 से ही ये नावल लिखा गया। लेकिन ये जो अभी 25 साल पीछे का जो अरसा है, ये उर्दू नावल के लिए बहुत ही ज़रख़ेज़ अरसा है और बड़ी तादाद में नावल नगार सामने आए। ये जो पहला 2 कॉलम है, ये सब बिहार से लिखने वाले हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा नावल लिखे गए। और उर्दू नावल के एक तरह से तजदीद होती है, नए नावल नगार सामने आते हैं और हर तरह के नावल लिखे गए।
اس میں غضنفر کو آپ کو پڑھنا ہے، آپ کے نصاب کا حصہ ہے، تو اس پر بھی نظر رکھنی ہے، اور عبدالصمد کو بھی پڑھنا ہے۔ تو اس طرح سے نئے ناول نگار بڑی تعداد میں آئے، اور آج سب سے تیزی سے کوئی صنف مقبول ہو رہا ہے تو یہ ناول ہے۔ ناول کی تاریخ جو ہے یہ 150 سال پرانی ہے، لیکن 150 سال کے حساب سے ناول بڑی تعداد میں لکھے گئے، اور اردو میں ہزاروں ناول لکھے گئے۔ سب سے مقبول صنفوں میں سے ایک ہے، اور ناول کی جو اصلی دنیا ہے کہ وہ ہمارے عہد کو اور ہماری دنیا کو کاغذ پہ اتار کے دکھا دے، تو اس میں ہمارے ناول نگار کامیاب ہیں۔ تو اس طرح سے اردو ناول کی یہ تاریخ ہمارے زمانے تک آ کر مکمل ہوتی ہے۔ تو نذیر احمد سے لے کے آج کے زمانے تک کہیں سے بھی آپ سے پوچھا جا سکتا ہے، جن ناولوں کی تاریخ امپورٹنٹ ہے ان کو ہم نے بغل میں لکھ دیا ہے کہ بھائی آگ کا دریا کس سال لکھا گیا ہے، یہ ضرور پوچھا جا سکتا ہے، تو آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے۔ اب یہ 3 دن آپ لوگوں کی چھٹی رہے گی، پھر ہم لوگ ملیں گے منڈے کو 7:30 میں رہے گا نا جی؟ ہاں، کل پرسوں ترسوں نہیں ہوگا، پھر 9-10 کو ہم لوگ ملیں گے۔ فارم بھر دیا لوگوں نے کہ ابھی باقی ہے؟